اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، اور آپ کی پوری زندگی تواضع اور انکسار کا نمونہ تھی، اور تمام اکابر میں ان کی تواضع ضرب المثل تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رائے پور گئے آپ کی حیات میں، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اس باغ کے درختوں کے پتے پتے سے تواضع ٹپک رہی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اپنے حضرت کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف نکلتی ہے۔ تواضع کا یہ عالم تھا حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تعریف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس میں بھی اپنی ہی تعریف نکلتی ہے، کہ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ ایسے تھے ایسے تھے۔ تو اگر یہ فخر کرنا شیخ کی تعریف کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دل میں یہ ہو کہ میں ایسے بڑے لوگوں کا مجاز ہوں، ایسے بڑے لوگوں کا جو ہے تعلق رکھنے والا ہوں، تو پھر تو اپنی تعریف ہو گئی۔ اور یہ باریک نقطہ ہے جو ان کے ذہن میں تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ میں اپنی تعریف کی وجہ سے ان کی تعریف نہیں کرتا، ورنہ ہمارے حضرت تصوف کے امام تھے۔ فرماتے ہیں اور تو کچھ نہیں عرض کرتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ 14 سال حضرت کی خدمت میں رہا، اس طویل مدت میں کبھی ایک کلمہ بھی حضرت کی زبان مبارک سے ایسا نہیں سنا جس میں اپنی تعریف کی بو بھی آتی ہو۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا وحاج الدین صاحب جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے بیعت تھے رائے پور آئے، یعنی حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ کی خانقاہ میں آئے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اور سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، ایک طرف لیٹ کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پاؤں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبا رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا، مہمان کوئی دور سے تھکا ہوا آیا تو خادم پاؤں بھی دبا دیتے تھے تاکہ تکان دور ہو جائے، اور وہ اتنی احتیاط سے پاؤں دبا رہا ہے کہ آنکھ نہ کھلے۔ اول تو وہ سمجھے کہ شاید حضرت نے کسی خادم کو بھیج دیا ہے، مگر پھر غور سے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ خود حضرت مولانا ہے۔ گھبرا کر اٹھے اور کود کر چارپائی کے نیچے آئے کہ حضرت یہ کیا غضب کیا۔ فرمایا بھائی اس میں حرج کیا ہے، آپ کو تکان بہت ہو گیا تھا، ذرا لیٹ جائیے کہ آرام مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ بس حضرت معاف فرمائیے، میں باز آیا ایسے آرام سے کہ آپ سے پاؤں دباؤں۔ تواضع اور مروت گر کوئی شخص سے مجسم ہو تو وہ سرتا قدم عبد الرحیم با صفا ہوگا۔ یہ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر تواضع اور مروت کو ملا کر ایک آدمی بنا لیا جائے تو وہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ آپ کے ہی خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی تواضع بھی بہت زیادہ تھی، بہت اپنے آپ کو مٹاتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے تھے۔ ان کے کئی واقعات نقل کیے ہیں جن میں سے کچھ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی مجلس میں اکابر میں سے کسی کا بھی تذکرہ جب آ جاتا تھا حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی مجلس میں،
تو وہ ان کی تعریف فرماتے تھے اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھاتے تھے۔ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ سن 1345 ہجری کے سفر حج میں جب حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور وہ باوجود شیخ المشائخ ہونے کے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دو زانو ادب سے خادموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ہم خادموں سے، یعنی حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ہم خادموں سے تو اتنا ادب نہیں ہو سکتا جتنا حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر رشک آتا تھا۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قلق رہتا تھا کہ ان کے متعلقین حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کی خدمت میں اس وقت اہتمام سے کیوں نہیں حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ کوئی شخص تھانہ بھون سے ناراض ہو کر آیا۔ اس زمانے میں یہ اختلاف چلا ہوا تھا، مسلم لیگ اور اسی طرح دوسری جماعت کانگریس، ان کا اختلاف تھا۔ تو ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے حامی تھے مسلم لیگ کے، اور وہ دوسرے اکابر اس کے حامی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے حامی تھے، اور دونوں کے مقصد نیک تھے، دونوں اخلاص سے دین اسلام کی طاقت اور دین اسلام کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، اور سیاسی اعتبار سے ایک رائے تھی دونوں کی، لیکن ان دونوں کی آپس میں محبت بھی بہت زیادہ تھی، اور یہ حضرات اس اختلاف کو بڑا اختلاف نہیں سمجھتے تھے، یہ ایک سیاسی رائے ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ جو کہ کم علم ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، کم سمجھ ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایک بزرگ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، حالانکہ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور سب سے محبت، سب کے ساتھ عقیدت اور سب کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کی عظمت دل میں رکھتے تھے۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کوئی شخص ناراض ہو کر آیا اور حضرت کے سامنے، یعنی حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے سامنے بے ادبی سے وہاں کا تذکرہ کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ میرے بھی شیخ ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا، یعنی جب یہ فرما دیا کہ میرے بھی شیخ ہیں، اب آگے کیا بولتا، وہ تو خاموش ہو گیا۔ اسی طرح حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ محبت و عقیدت، احترام اور اعتقاد کا جو غیر معمولی معاملہ تھا وہ دنیا پر روشن ہے۔ جس مجلس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ناراض یا ان کا تنقید کرنے والا یا مخالف ہوتا تو وہاں اور زیادہ جوش کے ساتھ ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے اور ان کے خلوص اور مقبولیت کا اعلان فرماتے۔ ایک مرتبہ بعض آنے والوں نے حضرت مدنی رحمہ اللہ سے سیاسی اختلاف کی بنا پر کوئی اعتراض کیا تو فرمایا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ان کے سفروں میں خادم کی طرح ان کے ساتھ رہتا اور ان کی ادنا خدمتیں انجام دیتا۔ اسی طرح بانی تبلیغ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، حضرت شیخ کے چچا جان، ان کے بارے میں بھی حضرت بہت اونچے الفاظ فرماتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس سرہ کاندیلوی بانی جماعت تبلیغ کے حضرت بہت معتقد تھے، کبھی حضرت دہلوی کے سوا اور طرح کا نام نہیں لیا، بس صرف حضرت دہلوی فرماتے تھے۔ حضرت دہلوی اپنے خدام کو بہت تاکید اور اہتمام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بھیجتے رہتے تھے، اور خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین تشریف لے جاتے اور کئی روز قیام فرماتے تھے، یعنی حضرت کی خدمت میں جاتے تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں۔ حضرت کی تواضع کا بیان چل رہا ہے، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کی تواضع کا، تو وہ اپنے آپ کو چونکہ ہر وقت بالکل مٹاتے تھے، تو ایک واقعہ ہے کہ راولپنڈی میں ایک مرتبہ قریشی صاحب کی کوٹھی پر
ایک باغیچے میں عصر کے بعد مجلس لگی ہوئی تھی اور بڑی وسیع مجلس تھی۔ بعض اعلیٰ عہدیدار اور بڑے ممتاز علماء اور شہر کے بڑے اونچے عہدوں والے لوگ جمع تھے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت صبر کی حقیقت کیا ہے، صبر کی تعریف اور صبر کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے بڑی بے تکلفی سے مولانا علی میاں صاحب کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ کے خدام اور متوسلین میں حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی تھے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ کے استاد تھے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں، ان سے پوچھو۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب خود اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے نزدیک کثر نفسی اور تواضع سے کام لیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اس کے لغوی معنی کے سوا کچھ معلوم نہیں، یعنی صبر کا لغت میں کیا معنی ہے اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ تو نہایت سادگی اور اطمینان سے فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھتے تھے۔ مجلس کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت کو اس کا احساس نہیں معلوم ہوتا تھا کہ مجلس میں بڑے لوگ اور خاص حضرات حضرت کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے، وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو مٹاتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگوں میں تھے، اور آپ کی بڑی عجیب خصوصیات ہیں، اور مختلف کتابوں میں جو ہم نے پڑھی ہیں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں حضرت شیخ کی دادی، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 40 پارے قرآن پاک پڑھتی تھیں، ایک قرآن پاک اور 10 پارے مزید۔ حضرت شیخ کی دادی صاحبہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ، اور اسی کی یہ برکت تھی کہ جب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ابھی دودھ ان کا نہیں چھوٹا تھا۔ دودھ چھڑانا جب وقت آیا دودھ چھڑانے کا، جو 2 سال میں 2.5 سال میں چھڑاتے ہیں، تو ان کو پاؤ پارا یاد تھا، بچے کو پاؤ پارا یاد تھا، دودھ پیتے بچے، اور قرآن سے ایسا تعلق تھا حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 7 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا، 7 سال کی عمر میں، اور 7 سال کی عمر میں جب حفظ کر لیا تو ان کے والد جو تھے حضرت مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ان سے کہہ دیا حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے کہ بیٹا روزانہ بس ایک قرآن پڑھ لیا کرو، پھر چھٹی، پھر ہو جائے کرو۔ کیا ان کا قرآن سے تعلق تھا، والد کا اور پورے گھرانے کا دین سے تعلق کتنا عظیم تھا کہ 7 سال کی عمر میں بچے سے یہ کہا کہ تم بس ایک قرآن روزانہ پڑھ لیا کرو، پھر چھٹی۔ وہ یہی کرتے تھے، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کے چھت کے اوپر کوئی کوٹھا تھا یا کوئی جگہ تھی، وہاں چلے جاتے تھے اور پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک پڑھتے تھے، اور پھر اتر کے کھانا وانا کھاتے تھے۔ یہ 7 سال کی عمر میں ان کا معمول تھا۔ اور ایسا پکا قرآن ہوگا جو روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہو بچہ، اس کا کتنا پکا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم کی بھی کرامت ہے، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا طرف سے ایک معجزہ ہے کہ ایسا اللہ جو ہے سینے میں اتارتے ہیں۔ تو وہ جو ہے والد صاحب نے کہا کہ ایک قرآن روزانہ پڑھ لیا کرو، پھر چھٹی۔ تو وہ شام کے وقت میں اپنی خوشی سے اردو فارسی وغیرہ اس زمانے میں جو ابتدائی چیزیں ہوتی تھی لکھنے لکھانے کا کام، وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا 7 سال کی عمر ہی میں۔ اور پھر رمضان المبارک میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ رہتے تھے، تو ایک زمانے میں حافظ صاحب کوئی پڑھتے تھے، وہ نہیں تھے، تو حضرت نے فرمایا مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے
کہ تم ہمیں قرآن کریم سناؤ۔ تو انہوں نے پہلے اپنی تواضع کے طور پر کہا کہ حضرت میں تو نہیں پڑھنا جانتا، یہ مجھے اتنا اچھا نہیں، تجویز اتنا اچھا نہیں آتا، لیکن حضرت نے فرمایا تم سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن تو میں نے قرآن پاک کو تھوڑا سا دیکھا کیونکہ حضرت کو سنانا تھا، پھر اس کے بعد پورے رمضان کھول کر نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے قرآن پکا ہی ایسا تھا کہ ان کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ انہی کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مسجد میں وہ تشریف لائے کاندھلا میں، حافظ صاحب تراویح میں قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو وہ 14واں پارہ تھا، اور 14واں پارہ جو تھا اس میں ان کی چوتھی رکعت تھی۔ حافظ صاحب کی غلطیاں کچھ آ رہی تھیں، تو حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس علاقے کے بڑے تھے، وہ جیسے ہی آئے نماز میں مسجد میں تو حافظ صاحب کو پیچھے کر دیا، خود کھڑے ہو گئے کہ میں پڑھتا ہوں قرآن پاک، اور 14ویں پارے کو پورا کرا، اور ایک رکعت میں ایک پارہ، ایک رکعت میں ایک پارہ، ایک رکعت میں ایک پارہ، جو 16 رکعتیں باقی تھیں ان میں پورے 16 پارے پڑھ لیے۔ وہ مسجد والے بھی ایسے تھے، وہ مصلی بھی ایسے تھے، وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ انتہائی خوش ہوئے کہ بھئی یہ تو قرآن کریم کا 14واں پارہ تھا، اور 14ویں شب ہوگی غالباً، یا 15ویں ایسی، یا 12ویں 13ویں شب ہوگی جس میں وہ پارہ چل رہا تھا، تو اگرچہ ان کو پورا کرنا پڑا، یعنی انہوں نے پورا قرآن سنا شوق سے ان تمام نمازیوں نے، اور کسی قسم کا بوجھ نہیں محسوس ہوا۔ تھوڑی تکلیف تو ہوئی ہوگی لیکن اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن مکمل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت کی خاندان کی کچھ بڑی عورتیں تھیں، ایک مرتبہ حضرت سفر سے تشریف لائے، حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو جب سفر سے تشریف لائے تو ان کی جو خاندان کی بڑی تھیں، بڑی دادی وغیرہ یا رشتہ دار میں خاندان میں سے پھپھی وغیرہ بڑی کوئی تھیں، انہوں نے ان سے کہا کہ تم آئے ہو تو اب ہمیں قرآن پاک بھی سناتے جاؤ۔ تو وہ عورتیں جو ہیں پردے میں پیچھے تھیں اور حضرت آگے تھے، حضرت کے ساتھ ہو سکتا ہے 1-2 حفاظ ہوں، تو حضرت نے ان خواتین کے کہنے پر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ رمضان المبارک کی کوئی رات تھی، تو کہتے ہیں کہ الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الفلق تک ایک رکعت میں پڑھ لیا، اور دوسری رکعت میں سورہ والناس پڑھی اور اپنی جوتی اٹھائی اور چلے گئے۔ تو ایسا تو قرآن سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے کچھ مختصر سے واقعات ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی ساری زندگی ایسی تھی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادہ زندگی تھی جس کے دیکھنے والے کثرت سے موجود ہیں۔ ان کے لباس یا طرز معاشرت سے کوئی ان کو مولوی بھی نہیں سمجھتا تھا، یعنی اتنی سادہ زندگی تھی، لیکن وہ بہت بڑے علم والے تھے، معمولی علم والے نہیں تھے، ان کا علم بھی بہت بڑا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو وکیل ہیں کورٹ میں اور جج وغیرہ ہیں، اگر یہ مجھے 72 گھنٹے دے دیں تو میں 72 گھنٹے میں ان کو عالم بنا دوں گا، پورا عالم درس نظامی کا، جو 8 سال میں پڑھتے ہیں اور بڑی محنتوں سے پڑھتے ہیں، رات رات رگڑ کے اپنے آپ کو محنتوں سے پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ مجھے کمال حاصل ہو گیا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو وکیل اور کورٹ کے لوگ ہیں یہ مجھ سے اگر پڑھیں تو میں 72 گھنٹے میں عالم بنا دوں گا اس کو، 72 گھنٹے میں۔ اور کیسے بناؤں گا اس کا طریقہ تھا ان کا خاص، اس طریقے سے وہ پڑھاتے تھے، اس طریقے سے پڑھا بھی ہے کچھ لوگوں نے جو عالم بنے ہیں ان سے پڑھ کر۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ 2 گھنٹے صرف سبق پڑھاتے تھے، اس میں اتنا کام ان کو دے دیتے تھے ان صاحب کو جو ان سے الگ سے پہلے سے وکیل جج وغیرہ وہ تھے، یعنی جو پڑھنے والے تھے، یعنی ان کو دنیاوی علوم وغیرہ اور ایک حد تک اس میں دینی چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو وہ ان کو معلوم تھیں۔ بہرحال جو وکالت کی پڑھائی ہے اور دیگر اہم دنیاوی تعلیمات ہیں ان کے بعد اس طرح کی تعلیم وہ دیتے تھے کہ 2 گھنٹے میں ان کو اتنا کام دے دیتے تھے کہ وہ 2 گھنٹے میں پورا سبق ان کو دیا کہ وہ پورے ہفتے میں وہ کام کر کے آئیں گے جو کام ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو وہ 2 گھنٹے 1 ہفتے میں لیتے تھے،
اور پھر اس سے اگلے ہفتے میں 2 گھنٹے لیتے تھے، پھر اس سے اگلے ہفتے میں 2 گھنٹے، اس طرح پورے 72 گھنٹے میں ان کو پورا درس نظامی کا عالم بنا دیتے۔ کتنے قابل انسان ہوں گے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حضرت شیخ کے والد صاحب۔ اور پھر اللہ نے جو ان کو بیٹے دیے وہ کتنے اونچے درجے کے تھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ۔ لیکن زندگی کیسی سادی تھی، فرماتے ہیں کہ ان کے لباس یا رہن سہن سے کوئی ان کو مولوی بھی نہیں سمجھتا۔ کپڑے عام طور پر گہرے رنگ کے پہنتے تھے جو جلدی میلے نہ ہوں۔ اور ایک صاحب تھے جناب شاہ زاہد حسین صاحب، جو ان کے کپڑے دھونے کے لیے لے جاتے تھے، اور ہر ہفتے والے دن ان کا آدمی آ کر دھوبی کے گھر سے کپڑے واپس دے جاتا تھا اور جمعے کو اتارے ہوئے کپڑے لے جاتا تھا۔ فرماتے ہیں میں اکثر یہ دیکھتا تھا کہ دھلے ہوئے کپڑوں میں اور اتارے ہوئے کپڑوں میں سلوٹوں کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بس پائجامے پر خدام کے دبانے کی وجہ سے کچھ سلوٹیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ اور انہوں نے کئی مرتبہ اصرار کیا کہ آپ اپنے کپڑے دھوبی کو دے دیا کریں۔ انہوں نے فرمایا میرے کپڑے ایسے ہوتے ہی نہیں کہ دھوبی کے ہاں دھلیں، بہت کم دھوبی کے ہاں دھلوانے کی ضرورت پیش آتی تھی، ورنہ کوئی خادم یا میری والدہ نور اللہ مرقدہ پانی میں کھنگال کر سکھا دیتی تھی، بس ہلکی سی مٹی کوئی ہوگی وہ پانی میں کھنگالنے سے دھل گئی، اور پھر اگلے جمعے کو میرے والد صاحب اسے پہن لیتے تھے۔ حالانکہ حضرت پیدائشی بہت ذکی الحس تھے، یعنی بہت حساس طبیعت تھی، اور اتنی حساس طبیعت تھی، پیدائشی حساس طبیعت تھی۔ اس کا لکھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ جو ہے ان کے دودھ نہیں تھا تو دایا نے دودھ پلایا، لیکن وہ دایا اگر روزانہ غسل کر کے خوشبو لگا کر دودھ نہ پلاتی تو میں دودھ نہ پیتا تھا۔ یعنی دودھ پیتا بچہ اس وقت تک دودھ نہیں پیتا تھا کہ جب تک جو دودھ پلانے والی ہے وہ غسل کر کے خوشبو لگا کر دودھ نہ پلائے۔ 2 برس کی عمر میں جب دودھ چھوٹا تو اس وقت پاؤ پارا حفظ تھا۔ یہ والدہ نے بیان کیا، یعنی ان کی والدہ نے بیان کیا کہ جب تمہارا دودھ چھوٹا 2 برس کی عمر میں تو تمہیں پاؤ پارا حفظ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔